اچھا ادھر سے آتے ہیں ذرا ہب کنال کے ایشو کے اوپر. وہ ایک بہت بڑا کہتے ہیں نا، یہ آپ جو کہہ رہے تھے کرپشن کا شاہکار ہے، اس کے بارے میں بتائیے کیا کیا انہوں نے. دیکھیں ہب کنال کرپشن کا شاہکار ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کہتی ہیں تحقیقات ہونی چاہیے کوئی ادارہ. ہب کنال ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. وہ تو ہم دیکھ ہی رہے نظر آ ہیں، جائے گا. تو اتنی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ ہب کنال کیا ہے کہ ہب ڈیم سے کراچی کو 100 MGD پانی فراہم کرنے کے لیے 1981 میں کینال بنائی گئی. عبدالستار افغانی صاحب جماعت اسلامی کے جو میئر تھے ان کے زمانے میں، اور وہ نہر آج تک چل رہی تھی. مرتضی وہاب صاحب نے یہ فرمایا، سندھ گورنمنٹ نے یہ فرمایا کہ ہم ایک نئی نہر بنائیں گے، اور لوگوں کو امپریشن یہ دیا کہ ہم کوئی 100 MGD پانی اضافی لا رہے ہیں. حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. یہ ہم کو پتا تھا کہ 100 MGD پانی تو اپرووڈ ہی نہیں ہے ابھی، اور تو ابھی یہ اسی پانی کو اس نہر میں ٹرانسفر جب کریں ہم گے. نے یہ سارا ٹینکر مافیا والی بات سنی کہ جی ٹینکر مافیا کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم یہاں سے پانی دیں گے شہر میں کو. ہاں تو وہ نہر نئی بن گئی یا بننی شروع ہو گئی. دوران تعمیر ہی اخبار میں خبریں آنے لگیں کہ وہ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی اور وہ ٹوٹنی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی وہ تو ٹیکنیکل کچھ چیز ہوتی ہے، ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے ایسا ویسا. اچھی بات ہے بھائی. 13 اگست کو بلاول بھٹو صاحب نے افتتاح کیا 2025 کو، اور 3 دن کے بعد اس کی خبریں آئیں کہ جناب نہر تو ٹوٹ گئی. میں خود وہاں گیا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں ایسا. میں گیا تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہ نہر کے جگہ جگہ سے ٹکڑے اس طرح ٹوٹے پڑے تھے جیسے یہ برچ ہے نا، اس کو اٹھا کے آپ زمین پہ پھینک دیں تو اس کے ٹکڑے بکھر جائیں. اچھا اس پہ کچھ تھا ہی نہیں، نیچے مٹی اور اوپر اتنی پتلی سی ایک سیمنٹ کی تہ. صحیح ہے. تو وہ نہر جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی. اس کے بعد اچھا نہر مزیدار بات ہے، بلاول بھٹو صاحب کی بھی انہوں نے آنکھوں میں دھول جھونکی کہ وہ نہر جب افتتاح کرایا نا کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی تھی. اس کو جگہ جگہ مٹی کی ڈیریاں لگا کے اس کی منڈیریاں بنا کے نا چلا رہے تھے. تو بلاول بھٹو صاحب دیکھیں نہر چل رہی ہے. خیر چلیے بعد میں آپ نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس طرح مکمل ہوئی کہ جب وہ چلی تو جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی، اور دوبارہ ان کو پرانی نہر کو جس کی انہوں نے تھوڑی سی مرمت کی تھی اسی میں پانی چل رہا ہے، اور آج تک اسی میں چل رہا ہے. اور نئی نہر کا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ 100 MGD پانی اس میں چلا کر دکھا دیں گے. وہ چل ہی نہیں سکتی. اس میں 12 ارب 78 کروڑ روپے تقریباً لگے ہیں جو اس نہر کے اوپر بنانے پہ، مشینری وغیرہ پہ الگ پیسے لگیں گے. اس نہر کا حال یہ ہے کہ جو انجینئرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر 3-4 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ نہیں ہوئے. اور اس نہر کی کیلکولیشن اگر آپ کریں کہ کیلکولیشن 12 ارب 78 کروڑ سے کیا بنتی ہے، تو اس کا ہر ٹکڑا جو 1 میٹر کا اس پر 5,70,000 روپے لاگت آ رہی ہے. 1 میٹر پہ 5,70,000. آپ تقسیم کر لیجئے، بڑا سمپل کام ہے نا. صحیح ہے. آپ مطلب جو 22.4 کلومیٹر کی نہر ہے اس کو 12 ارب سے تقسیم کر لیجئے تو ایک ٹکڑا 5,70,000 روپے کا بن رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے دنیا میں کون سی کنسٹرکشن ایسی ہے اس طرح ہوتی ہو اور اتنی ڈیفیکٹو نہر ہے کہ وہ نہر اس کا لیول ہی ایک نہیں ہے. وہ نہر بعض جگہ سے اونچی ہو گئی ہے، چنانچہ پانی جب چلتا ہے تو وہ پورا 100 MGD اس لیے بھی نہیں چل سکتا کہ وہ پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. اگر 100 MGD چلائیں گے اس سے بمشکل 40 MGD چل سکتا ہے، بمشکل. اور وہ بھی نہیں چل سکتا کیونکہ وہ نہر ٹوٹ گئی ہے جگہ جگہ سے، اور چلے گی تو پھر ٹوٹے گی دوبارہ. ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ اس نہر کو کس طرح تعمیر کر رہے تھے کہ مٹی کے اوپر، مٹی پہ ہاتھ سے سیمنٹ کو لیپ رہے تھے اس طرح. اس طرح تو وہ تو میں جو کہتا ہے ٹھیکیدار کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ لوگ؟ ٹھیکیدار ان کے اپنے ہیں اور کچھ. اچھا ٹھیکیدار بھی کیا کریں گے مجھے بتائیں. ٹھیکیدار تو اس نظام کا حصہ بن گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے، اگر ہمیں آپ 70% پیسہ آپ کھا لیں گے، 60% پیسہ کھا لیں گے تو اس کے بعد ہم تو ایسے ہی کام کر سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ایسے ہی کر دیں. دیکھیں نا کراچی ابھی بلدیہ ٹاؤن میں انہوں نے ایک نیا نالا بنایا تھا، بارش ہوتے ہی وہ بھی اسی طرح ٹوٹ گیا، بالکل جیسے بکھر جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو ملیر ایکسپریس ہے جس کا نام انہوں نے بھٹو رکھ دیا ہے، شارع بھٹو رکھ دیا ہے، اس کا حال دیکھ لیں کیا ہوا تھا پچھلی بارش کے اندر، جس طرح بہ گیا تھا اس کا ایک پورا ٹکڑا. تو کراچی میں تو کوئی بھی ان کا، جہانگیر روڈ کو آپ دیکھ لیں، مشہور ہے نا، وہ تو 4 مرتبہ بن چکی ہے. تو پتہ ہی زیادہ ہی کچھ. اور اس وقت جس طرح بن رہی ہے وہ یعنی 27 کروڑ روپے سے بنا رہے ہیں اس کو، 27 کروڑ. اور اس پہ پتھر لگا رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں. یہ جو پیورز جو پیور جسے کہتے ہیں، یہ پیورز تو گاؤں گوٹھوں میں آپ چلے جائیں تو گلیوں میں لگتے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ممبئی میں بھی لگے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے چل رہے ہیں. لیکن فضول بات ہے، ممبئی میں لگنا، یہاں لگنا، وہاں کہاں پر لگے ہوئے، کہاں نہیں لگے ہوئے. پیورز ہم نے بھی لگائے ہیں. ہم نے حیدری مارکیٹ آپ جا کر دیکھیں، پوری حیدری مارکیٹ ہم نے رینوویٹ کی ہے. اس کے اندر جہاں پیڈسٹرین ٹریفک ہے، جہاں لوگ چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، کوئی ایک آدھ گاڑی آ جاتی ہے، صحیح ہے، اس کے اندر لگتا ہے. مین روڈ پہ کون پیور لگاتا ہے؟ آپ گاڑی چلا کے دیکھ لیں اس پر. جب آپ مین روڈ پر پیور لگی ہوئی ہے، روڈ پہ گاڑی، یہ جو ان کے انڈر پاسز بنائے جہاں پر انہوں نے لگایا ہے، گلستان جوہر ہے، اس میں آپ جا کے دیکھیے، گاڑی چلتی ہے تو لگتا ہے پتہ نہیں کسی کچے کے علاقے میں ہم گاڑی چلا رہے ہیں.